ہمارا ارادہ اس کی موجودگی کے احساس میں رہنا ہے۔ بہت سے ایمانداروں کا خیال ہے کہ خداوند بہت دور رہتا ہے، اور اگر وہ لوگ اچھا کام کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، یعنی جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا ایسا برتاؤ کرتے ہیں جسے اچھا سمجھا جا سکتا ہے، یا ہر بار جب وہ کچھ روحانی عمل کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے کچھ قریب ہو گئے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو قریب ہو جاتے ہیں، یا وہ سوچتے ہیں کہ وہ چرچ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا قریب ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ روزہ رکھتے ہیں تو تھوڑا قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے تو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے کے لیے آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ اعمال کی کتاب 17 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ ہم یہ چیزیں خدا سے جڑنے کے لیے نہیں کرتے، ہم یہ کام خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں مضبوط کرتی ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو ہم اس خدا کے بارے میں زیادہ واقف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کارکردگی پر مبنی رشتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ایک دن میں 3 اچھے کام کرتا ہوں اور صرف ایک برا کام ہوا مجھ سے اور میں خالص طور پر خدا کے قریب ہو گیا ہوں۔ یہ اس طرح کام نہیں کرتا، یہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یہ کوئی نظام نہیں ہے، آپ اسے نظام نہیں بنا سکتے، یہ روحانی ہے، اور نظام مذہب کی بنیاد ہے، اور مذہب مارتا ہے۔ آپ روحانیت کو قانونیت میں منظم نہیں کر سکتے، بلکہ جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ پہلے سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، کہ ہم پہلے سے اس کے ساتھ ایک ہیں۔ یہ رشتہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تم اپنے اندر روح القدس رکھتے ہو۔ آپ خدا کے اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتے کہ وہ آپ کے اندر رہتا ہے، آپ نے اسے اپنے وجود کے اندر بسایا ہوا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا جسم روح القدس کا مقدس ہے، اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خرید لیے گئے ہو؟ وہ تم میں بسا ہوا ہے، اور اس طرح آپ کی زندگی میں جو عادات بننا شروع ہوتی ہیں ان میں سے ایک ارادہ ہے، یعنی اس کی قربت سے آگاہ ہونا۔ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ قومیں خدا کی تلاش کریں اور شاید اس کی طرف پھریں اور اسے ڈھونڈیں، حالانکہ وہ ہم سے بہت دور نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کریں، شاید ہی آپ کو عجیب لگے، اپنے ہاتھ کو اس طرح سے کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنے چہرے کے سامنے رکھیں، بالکل اسی طرح، بالکل یہاں، بالکل اسی طرح، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ دیکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا ہاتھ آپ کے چہرے کے کتنا قریب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس ہاتھ سے زیادہ خدا کی موجودگی آپ کے قریب ہے، جیسے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ وہ بہت دور نہیں ہے، وہ بہت زیادہ دور نہیں رہتا، وہ بہت زیادہ دور نہیں بستا۔ اس کی موجودگی اور روشنی آپ کے وجود کے اندر ہے، آپ اس کے جلال کو لیے ہوئے ہیں۔ روح القدس کی موجودگی کے لیے ایک مقدس، آپ خدا کے لیے ایک احباب ہیں، وہ آپ کے اندر رہتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچو۔ اور اسی طرح اگر ہم کلام کے مطابق دعا میں اور زیادہ مستقل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھ رہنے والی خدا کی موجودگی سے بالکل آگاہ ہونا ہوگا، اور ایسا کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کی رفتار کو کم کرنا ہوگا۔ آج ہر وہ چیز جو ہماری ثقافت میں ہے، ہر وہ چیز جو دنیا کو پیش کی جا رہی ہے، یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن زیادہ تر حصہ جو دنیا کو پیش کیا جا رہا ہے تیز رفتاری، بالکل ایسے فوری، آسان، آپ کی اپنی شرائط پر فوری تسکین۔ جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں ہم اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہر چیز آن لائن ہے، ہر چیز کی آن لائن دکان ہے، جو کچھ بھی تم چاہتے ہو تم لے سکتے ہو، اور آپ اسے مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سہولت، رفتار، تیز رفتار، ہم اس چیز کے بہت عادی ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کی رفتار اور اس کے طریقے کے بارے میں سوچیں، اس حقیقت کے بارے میں سوچیں کہ وہ تشکیل دے رہے ہیں۔ تمام بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اب الگوریدم اور صارفین کے تجربے کو تشکیل دے رہے ہیں ایک تیز رفتار کے ساتھ۔ کس کے پاس 3 منٹ کی ویڈیو کے لیے ٹائم ہے، کس کے پاس 10 منٹ کی ویڈیو کے لیے ٹائم ہے؟ اور اب جو ہونا شروع ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو چاہیے اس کی تسکین کے لیے ہمیں شرائط میں باندھا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دعا میں کوتاہی کرتے ہیں، کیونکہ دعا ان شرائط کی پابندی نہیں کرتی۔ تم خدا نہیں ہو،
تم بادشاہ نہیں ہو، تم خادم ہو، ہم خادمین ہیں، اس کے بچے ہیں۔ وہ باپ ہے، وہ خدا ہے، وہ حکمرانی کرتا ہے۔ اور پھر ہم خدا پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا میرا تیرے ساتھ آمنا سامنا کیوں نہیں ہوا۔ ہم خدا سے ناراض ہوتے ہیں اور پھر آپ خدا کو سٹوریاں سناتے ہیں، یا پھر وہ خدا کے سامنے اس طرح سے جائیں گے، میرا بھائی، میری بہن، میرا پاسٹر یا میرا دوست، لگتا ہے وہ آپ سے ملتے رہتے ہیں، خدا تو مجھ سے کیوں نہیں ملتا۔ اور پھر ہم ہنستے ہیں اور چڑھتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے حقدار ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کا فوری جواب دے، اور پھر ہم خود پر ترس کھانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کہتے ہیں، خدا میری کبھی نہیں سنتا، خدا میرے لیے کبھی نہیں آتا۔ تمہیں وہ سانس کس نے دی جس سے تم شکایت کر رہے ہو؟ کیا وہ خدا نہیں؟ تمہیں اس کی حکمت پر یقین نہیں؟ کیا وہ پوری دنیا کا خدا نہیں؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ اس کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ اس کے پاس تمہارے لیے اچھے ارادے ہیں؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ وہ تمہارے کردار کی نشوونما کر رہا ہے؟ کیا تمہیں اس کے وعدے پر یقین نہیں؟ جس نے تمہارے اندر نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے پورا کرے گا۔ کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں کہ وہ کمہار ہے اور ہم مٹی کے برتن ہیں، اور وہ تمہیں بنا رہا ہے اور سجا رہا ہے زندگی کے حالاتوں کے ساتھ ساتھ؟ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ بہت جلدی میں چاہتے ہیں، بالکل ایسے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اسر نو زور حاصل کریں، وہ نہیں جو خدا کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں جلدی چاہیے، ہمیں انتظار پسند نہیں۔ مجھے خدا کے ساتھ ابھی ملنا ہے اور اپنی شرطوں پر، مجھے یہ بھرنا ہے اور مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس کرنا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں نہیں یقین کروں گا کہ میں آزاد ہوں۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں یقین نہیں کروں گا کلام پر کہ میں جیتا ہوا ہوں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں کلام پر یقین نہیں کروں گا کہ وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں اس کی موجودگی کے بارے میں جانتے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے ہم ارادے کے دائرے میں رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب تم ارادہ کرتے ہو آپ زیادہ مستقل ہو جاتے ہو دعا میں، لیکن ہم اس اصول کو کھو چکے ہیں۔ کیوں؟ زندگی کی تیزی کی وجہ سے، کیونکہ ہر چیز ہماری سہولت کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ ہر چیز ہمارے وقت کے حساب سے ہونی چاہیے۔ تم جانتے ہو دنیا بدلتی، خدا نہیں بدلتا، کلچر بدلتا ہے، خدا نہیں بدلتا۔ تمہارے ارد گرد ہر چیز تیز ہو سکتی ہے لیکن خدا اپنے وقت پر کام کرتا ہے۔ کیا ہمیں واقعی یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ہمیں خدا کو اس طرح حاصل کرنا ہے جس طرح ہم دوسری چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا واقعی ہم توقع رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں اس طرح سے جواب دے جیسے کوئی کمپنی جو کمانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہمارے رد عمل کا فوراً رسپانس دیتی ہے؟ میرا مطلب جب آپ خدا کو چھوڑنے لگے ہیں تو آپ اسے 3.5 سٹار دیں گے کیونکہ اس نے آپ کو لیٹ آنسر دیا۔ سروس تو بہت ٹھیک تھی لیکن ٹائم بہت لگا، یا پھر یہ بہت اچھا تھا لیکن مجھے ابھی جانا ہے، میرے پاس کام ہے کرنے کو۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ ماضی کے ریوائولز کو دیکھیں تو لوگ گھنٹوں چرچ میں گزارتے تھے، صبح سے شام تک۔ ہم کام پر جاتے تھے، گھر آتے تھے، فٹافٹ ڈنر کیا، فٹافٹ ریوائول کے لیے گئے چرچ کے اندر اور گھنٹوں گزارے، کوئی بھی وقت کو لے کر کمپلین نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ خداوند کے لیے بھوکے تھے، لوگ بہت زیادہ سفر کر کے آتے تھے صرف خداوند کی قدرت کا تجربہ کرنے کے لیے۔ لیکن ہم میں سے تو کچھ لوگ چرچ سے آ کر بائبل کو بھی نہیں کھولیں گے۔ میں یہ آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں، کیونکہ جہاں اصلاح ہے وہاں امید ہے نئے رستے کے لیے، جہاں اصلاح ہے وہاں امید ہے تبدیلی کی۔ خدا اس وقت تک آپ کی صلاح نہیں کرے گا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ آپ بدل جائیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ بدل سکتے ہیں، اس لیے وہ پہلے آپ کی صلاح کرتا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہوگا اپنی رفتار کو کم کرنا، اپنی زندگی کی رفتار کو کم کرنا اور اپنی توقعات کی رفتار کو کم کرنا۔ ہمیں سیکھنا ہوگا خدا کی آگاہی کو ہر لمحے میں، صرف چرچ سروس میں نہیں، صرف دعا والے کمرے میں نہیں، تاکہ تمہیں دعا کرنی چاہیے اس طرح سے متی 6:6 میں لکھا ہے، کبھی کبھار کمرے میں خود کو بند کر کے، بلکہ ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ خدا کی قربت کیسی ہے۔ میری بات کو سنیں، وہ اس وقت کمرے میں آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ صرف تھوڑا سا رکیں، میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت انٹرنیٹ پر ہیں اور یہاں ہزاروں چیزیں ہیں جن پہ آپ کلک کر سکتے ہو، بالکل اسی وقت میں
میں جانتا ہوں یہاں بہت سے طریقے ہیں انٹرٹینمنٹ کے جو تمہاری توجہ کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، لیکن اگر تم ایمان سے بھرے دل کے ساتھ اپنے آپ کو اجازت دیتے ہو 1 منٹ رکنے کی اور اپنے بیچ اس کی حضوری سے آگاہ ہوتے ہو، تو تم جانو گے کہ وہ کمرے میں ہے، وہ اس وقت وہاں تمہارے ساتھ ہے، اور صرف وہ وہاں تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے، وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تمہارے اندر رہتا ہے۔ تم روح القدس کے ساتھ ایک ہو، تم ایک ہو روح القدس کے ساتھ۔ یہ خدا کی مستقل موجودگی ہے، اس کا پیار، اس کا سکون، اس کی خوشی، یہ تمہارے لینے کے لیے ہے۔ اگر صرف تم تھوڑی دیر کے لیے رکو، اسے محسوس کرو، تو وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے ابھی اسی گھڑی۔ وہ تمہارے ساتھ کمرے میں ہے ابھی، وہ تمہیں سن رہا ہے بالکل ابھی۔ خداوند کی مستقل حضوری تمہارے ساتھ ہے۔ انتظار ختم کرو، میری بات کو سنو، انتظار ختم کرو ایموشنل ایکسپیرینس کرنے کا۔ حالانکہ تم کلام کے مطابق جانتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، کہ وہ بالکل تمہارے پاس ہے۔ آپ کلام کے مطابق دعا میں مستقل ہونا چاہتے ہیں، آپ کو ارادہ کی ضرورت ہے۔ اے پاک روح القدس، ان کو مستقل یاد دہانی کروائیں، ان کے مستقل یاد دہانی کروانے والے بنیں۔ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں، بلکہ کمنٹ سیکشن میں نیچے لکھیں اور بولیں، اے روح القدس میری مدد کر۔ اس طرح سے دعا کرنے میں شرمائے مت۔ اگر میں چاہوں تو دن میں 1000 مرتبہ یہ کہہ سکتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے ضرورت پڑتی ہے دن میں 1000 مرتبہ یہ بولنے کی، اے پاک روح القدس میری مدد کر۔ اور اب اے باپ، میں دعا کرتا ہوں یہ لوگ روح القدس کی آواز کے تابع ہو جائیں، انہیں اپنا فضل عنایت کر، اس خواہش میں زور بخش، اور یہ اس عادت کو اپنی زندگی میں لے سکیں۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری رحمتیں ہر صبح نئی ہیں۔ تیرا شکر ہو ہمارے ساتھ صبر سے برتاؤ کرنے کے لیے، حالانکہ ہم اس کے حقدار بھی نہیں۔ میں تیرے لوگوں کو برکت دیتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اے باپ، یہ تبدیلی کا ایک بڑا لمحہ ہوگا۔ ایسا ہونے دے خداوند، اور یہ بنا رہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان کے ساتھ آمین بولیں۔